اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہو رہی ہے جی، اور بڑی امیدیں ہیں. میں دیکھ رہا تھا کچھ سینئر صحافی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب معاملات حل ہو جائیں گے. بڑا اچھا ہے، ان کو بڑا تجربہ ہے ملک چلانے کا. ملک کے دور میں نسبتاً مہنگائی بڑی کنٹرول میں تھی، حالات بہت زیادہ اچھے تھے. تو اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. لغاری صاحب، ایک تو ان کی واپسی، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے بی بی سی پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی میں بیمار ہوں، میں بالکل پاکستان جاؤں گا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو ان کی مرضی سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہاں پر حکومت چینج ہونے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، نیب ترامیم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیسے طبیعت صحیح ہو جاتی ہے؟ ہمارے ہاں جو عدالتی سسٹم ہے اس کا کیا بنے گا؟ بہرحال عدالتی سسٹم اپنے طور پر کام کرتا رہے گا، جو غیر عدالتی سسٹم ہے وہ اپنے طور پر کام کرتا رہے گا، جو انتظامی سسٹم اپنے طور پر، عدالتی سسٹم اپنے طور پر، اور تمام چیزیں اپنے طور پر کام کرتی رہیں گی. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں مجھ جیسے اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے. یہ اس ملک میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے اب تک بھی، اور جو ہوگا نیا وہ بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا. اب ہم بہت زیادہ خوش امیدیاں کرنا چھوڑ دیں، میرے خیال میں زیادہ بہتر یہی ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سلیکٹ کیا گیا ایک ہی پوائنٹ پر، جب پچھلے رجیم کو چینج کرنے کا فیصلہ ہوا تو پاناما کیس لایا گیا، اور پاناما کیس میں 450 کے قریب نام تھے، ان میں سے ایک سلیکٹ کیا گیا کہ جی نواز شریف کو کرنا ہے. مجھے کسی کے سلیکٹ کرنے یا نہ کرنے پر اعتراض نہیں ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے اس پر اعتراض نہیں ہے. اب تک کسی دوسرے آدمی کو نہیں پکڑا گیا اس سارے معاملے کے اندر. تو جن لوگوں نے شوق کیا تھا، جن لوگوں نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، کیا ان لوگوں نے یہ بھول گئے کہ اور لوگوں کے نام بھی تھے، اور کن کن لوگوں کے نام تھے ان کو معلوم نہیں تھا؟ تو یہ ملک ہے، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور پھر وہی آخر کیا آیا تھا؟ نواز شریف کی کوئی منی ٹریل ان کے پاس آ گئی تھی کہ ایوان فیلڈز کے جو ہے وہ خریدے کیسے گئے، اس کی منی ٹریل آئی کہ پیسہ کیسے پاکستان سے دبئی، دبئی سے قطر، قطر سے سعودی عرب، سعودی عرب سے لندن، اور وہاں کیسے پہنچا، کس طرح سے پہنچا؟ کوئی منی ٹریل ان کے پاس نہیں ہے. کر لیں جو بھی فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح سے ان سے پوچھا گیا کہ جناب بتائیں آپ کے اثاثے آپ کی مینز سے، آپ کے ذرائع آمدنی سے زیادہ ہیں. تو اس طرح سے اس ملک کے اندر چلیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں. جو آپ نے، ہمارے وزیر اعظم نے، سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے سارے اثاثے 14 کروڑ روپے کے ہیں. چلیں مارکیٹ سے بندے لے آتے ہیں، 10 ارب روپے لگواتے ہیں ان کے بنی گالا والے محل کے، تو یہ 14 کروڑ میں اثاثے بیچ دیں گے. بھئی خدا کے واسطے یہ ملک ہے بھئی، لوٹنے کے لیے لوگ لوٹتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے بے دردی سے استعمال کرتے ہیں. کوئی شخص اس منصب پر نہیں جاتا ہے، اگلے منصب پر کسی بھی جگہ پر، جب تک وہ کانا نہ ہو چکا ہو، جب تک اس کی آنکھ نہ نکالی جا چکے، جب تک اس کے اندر سے کچھ چیز ہوتی ہے اس کو جب تک ختم نہ کیا جا چکا ہو، اس کے بعد جو ہے وہ لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلایا جاتا ہے. اس کو جب چلا لیتے ہیں پھر اس کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں. جب چاہا کھیلا، کھیل کر توڑ دیا تو توڑ دیا. اسی طرح سے یہ آ جائیں گے اور اپنی معیشت کا وہ دکھائیں گے، جادوگری دکھائیں گے، اور جس طرح ان سے بن پایا اس پر کام کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر احتساب کرنا مقصود ہوتا تو پھر لسٹ بناتے نا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن کا احتساب ہونا ہے، جی بہت سے لوگ ہیں جن کا احتساب ہونا ہے. کیسے ارب پتی بنے ہوئے ہیں بہت سے شہزادے جن کے والدین نوکریاں کرتے تھے. نوکر پیشہ لوگوں کے بیٹے جو ہیں جی وہ کیسے بنے ہوئے ہیں؟ فیکٹریوں کے مالک، صنعتوں کے مالک، فلاں انڈسٹریز کے مالک، فلاں انڈسٹریز کے مالک، ہیوی مشینری کے مالک، وہ بہت سی چیزوں کے مالک ہیں. اور عوام کس چیز کے مالک ہیں؟ ان کے لیے، ان کی ملکیت کے لیے جناب عوام اپنی چند سانسوں کے مالک ہیں اور وہ بھی نہیں بچانے دیے جاتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.